اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب جمعہ، شب دعا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب، شب بیداری کرنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے احسال کرنا، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کرنا، اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی صحت و سلامتی کی دعا کرنا، ظہور میں تعجیل کی دعا کرنا، یہ تمام اعمال زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس شب میں بھی پڑھنا، دعائے توسل سورہ ملک کی تلاوت کرنا اور روز جمعہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، یہ اس شب و روز کے اعمال ہیں جو شب جمعہ اور روز جمعہ میں کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ روز جمعہ کو تیاری کی جائے، اور اگر کوئی مسئلہ، کوئی مشکل پیش آتی ہے، جمعہ کے روز کوئی تنگی کا خدشہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے لیے جمعے کے روز تیاری جو ہے اس کو جمعے رات سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جمعے کی تمام معاملات جو ہیں وہ تیاری کمپلیٹ کر لیتے تھے جمعے رات کو، کہ جمعے پہ کوئی ایسی پریشانی یا تنگی محسوس نہ ہو۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعرات کو کوئی نئی دوا استعمال نہ کرو کہ وہ روز جمعہ جماعت میں جمعے کے لیے تمہیں پہنچنے میں دقت یا تکلیف کا باعث بنے۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رزق میں تنگی کا ذکر کیا تو مولا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں نسخہ بتاؤں کہ پروردگار جسے تیرا رزق وسیع کرے، تو اس نے کہا مولا ضرور ارشاد فرمائیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ روز جمعہ مونچھوں کو کٹوایا کرو، اپنے ناخن کاٹا کرو، یہ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر ناخن اتنے ہیں کہ وہ کاٹنے کے قابل نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، تو کم از کم ان کو رگڑ لیا جائے، تھوڑا تھوڑا سا ان کو ضرور تھوڑا سا تراش خراش اس کی ضرور کی جائے، تو انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی نے معصوم امام علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا یہ مونچھیں کٹوانے سے، جمعے کے روز ناخن ترشوانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک، اگلے روز جمعہ تک، یعنی پورا ہفتہ انسان صاف ستھرا رہتا ہے، کوئی گندگی اس کے قریب نہیں آتی۔ رزق میں اضافے کا جو ذکر کیا گیا، روز جمعہ کے حوالے سے بھی، شب جمعہ کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے کہ اسی طریقے سے شب جمعہ میں کون سا ایسا عمل کیا جائے اور کون سا ایسا عمل ہے جو رزق میں اضافے کا سبب بنے۔ اپنے وقت کے امام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا آپ کے رزق میں اضافے کا سبب ہے، کیونکہ آپ کے اولی الامر اس وقت کے صاحب الزمان امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف ہیں، جن کے ہاتھوں سے پروردگار کی طرف سے، جن کے وسیلے سے آپ کو رزق ملتا ہے، ان کے لیے دعا مانگنا، ان سے التجا کرنا، دعائے امام زمانہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یہ آپ کے رزق کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ روز جمعہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنا، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنا، شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد رکھنا، ان کے لیے احسال کرنا، اور روز جمعہ ان کی قبور پہ جا کے ان کی قبور کی زیارت کرنا۔ جو دعا قبول نہیں ہوتی، اولاد ہے، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعا کرو۔ جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ ماں باپ کی قبر پہ بھی قبول پروردگار کرتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنے، ان کے لیے احسال کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے وقت کے امام کی معرفت، اپنے وقت کے امام کی اہمیت اور اپنے وقت کے امام کی چاہت پروردگار ہمارے دل میں زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔